اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم پر امیر مقرر کر دیے گئے ہیں اس امیر کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیر کی نافرمانی کی فقط آسانی، اس نے گویا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو امیر کی اطاعت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادروائز یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی جگہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کسی فیکٹری میں لگا ہوا ہے، تو جو اکثر ورکر ہوتے ہیں اپنے مالک کے خلاف ہوتے ہیں، وہ جناب جب بیٹھتے ہیں تو مالک کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا جو مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، تو ان کا امیر ہے، جیسے انہیں حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے گا۔ صرف فیکٹری کی بات نہیں کر رہا، مثلا مسجد کے اندر اگر کوئی امام صاحب ہیں یا کوئی ایسے جو انتظامیہ ہے تو وہ جناب ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں قطعی طور پر ایسی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے امیر کی نافرمانی کی جائے۔ امیر نے جو کہہ دیا سمعنا وأطعنا، فرمایا کہ اگر حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، اگرچہ اس کا ساتھ جو ہے وہ منقع کی طرح اس کا ساتھ ہو۔ مراد یہ کہ جیسا بھی آدمی وہ علم میں، مقام، مرتبے میں آپ سے کم ہے، وہ آپ کا امیر ہے، جیسے اس نے کہہ دیا ہے اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو اس میں بھی امیر کی اطاعت نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا، اس میں عبداللہ بن حذافہ صحابی کو امیر مقرر کیا۔ آپس کے اندر ان کا کوئی اختلاف ہو گیا، لوگوں کا اور امیر کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں لوگوں نے کہا کہ ہمارا امیر ہے، انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، کہنے لگا کہ آگ جلاؤ، آگ جلائی، اس نے کہا کہ اس میں چھلانے لگا۔ تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ یار آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا ہے، تو آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دے رہے ہو، لہٰذا ہم کسی صورت میں آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ساری صورتحال بتائی کہ امیر نے ایسے ایسے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم امیر کے کہنے پر آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت تک تم اس آگ کے اندر ہی رہتے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لامیر فی معصیۃ الخالق، جو امیر ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تب اس صورت میں امیر کی اطاعت نہیں ہے۔ انما طاعت فی اطاعت الامیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اگر امیر حکم دے رہا ہے، خالق کی اطاعت ہو رہی ہے، اس صورت میں اس کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی کسی صورت کے اندر۔ تو اگر کوئی امیر ہم پر بنا دیا جائے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، جو ڈین ہے یا بڑا پروفیسر ہے، تو اس کی اطاعت کرنا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ بڑے وہ دل کے اندر حسد رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کیوں اس کی بات مانوں، وہ سپروائزر کوئی بات کہہ رہا ہے، وہ نیچے سے جناب وہ بغاوت کر رہا ہے، باقی لوگ کو اس کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا، یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی نافرمانی کرنے والا گویا کہ وہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ